بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اس سے پہلے کئی جمعہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ قربانی کی تاریخ بھی بتائی گئی تھی اور قربانی کے فضائل بھی مختصراً آئے تھے۔ جمعہ کے بیان میں 10-20 منٹ کے بیان میں پوری تفصیلات نہیں آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کی گئی کہ کچھ نہ کچھ تفصیل آ جائے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی متعین کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی رہی، جیسا کہ تفصیل آ چکی ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہی ہے کہ قربانی کی نوعیت الگ الگ رہی، جیسا کہ ایک بات آئی تھی پچھلے جمعہ میں کہ پہلے قربانی کر کے یہ دستور تھا کہ پہاڑ پر گوشت کو رکھا جائے یا میدان میں رکھ دیا جائے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس گوشت کو کھا لیتی تھی۔ لیکن اس امت میں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی بھی کرو اور قربانی کا گوشت بھی کھاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا، ہاں تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو تمہارے اندر خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کے پاس وہ پہنچتی ہے۔ اور قربانی کی فضیلت بھی آئی تھی، تفصیل بھی آئی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ قربانی کرنے میں کیا ثواب ملتا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا اور یہ تاریخ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا کہ بِكُلِّ حَسَنَةٍ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے عوض نیکی ملتی ہے کہ نیکی ملتی ہے۔ اور پھر یہ تفصیل بھی آئی تھی کہ بال ہو، جانور کا کھر ہو، جانور کا پیشاب اور گوبر بھی جو ہوتا ہے اس کا بھی ثواب اللہ دیتے ہیں، یعنی جانور کہ ہر جز کے عوض ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آم کے آم، گٹھلی کے دام، کہ ہم گوشت بھی کھائیں
اور ثواب بھی لوٹے. یہ تفصیل پوری آ چکی ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، جانور کے ہر جز، بال، سینگ، کھور، ہڈی، گوبر، پیشاب، سب کے بدلے نیکیاں ملتی ہے. آج کچھ مسائل آئیں گے قربانی کے، موٹی موٹی مسائل آئیں گے. 10-20 منٹ میں قربانی کے جتنے مسائل ہیں سب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ آئے گی کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی کا اگر مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے. یا یہ کہ صرف سونا ہی سونا اس کے پاس ہے، 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہو جاتا ہے آج کل کے پیسے اور روپے کے لحاظ سے، اس پر بھی قربانی واجب. یا یہ کہ ہمارے پاس پلاٹ ہے، کاروبار کرتے ہیں، پلاٹ ہے ابھی بکا نہیں ہے، ہمارے پاس زمین ہے بکی نہیں ہے لیکن کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوگی. وہ زمین بھی اگر اس زمین کی قیمت پہنچتی ہے 52.5 تولہ چاندی، اس پر بھی قربانی واجب ہے. دکان کر رہے ہیں، دکان کا سامان کا حساب لگائیں گے، اگر اس کا پیسہ پہنچتا ہے، اس کی رقم پہنچتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اس پر بھی قربانی واجب ہے. یا یہ کہ ہمارے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں اور صرف ایک گاڑی کا استعمال ہوتا ہے. اگر سب گاڑی کا استعمال ہوتا ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر سب گاڑی کا استعمال ہوتا ہے تو ضروریات میں داخل ہے، وہ نصاب میں نہیں جڑیں گی. لیکن ہمارے پاس اگر 2-3 گاڑیاں ہیں، صرف ایک گاڑی کا استعمال ہوتا ہے، 1-2 گاڑی وہ زائد رکھی ہوئی ہے، وہ بھی نصاب میں شامل ہو گئے. اگر اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی پہنچتی ہے تو اس پر بھی جو ہے قربانی واجب. ضروریات کے علاوہ یہ سمجھیے اصول یہ ہے کہ ضروریات اور استعمال کے علاوہ جو کچھ بھی ہو، اگر اس پر قرض نہیں ہے، اگر اس آدمی پر، مسلمان پر عاقل ہے، بالغ ہے، چاہے مرد یا عورت، اگر استعمال سے زائد سامان ہے، ضروریات سے زائد سامان ہے اور سامان اتنا ہے کہ اس کی رقم پہنچتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو اس پر قربانی واجب ہے. ایک بات تو یہ ہوئی کہ قربانی کس پر واجب ہے. کوئی اگر شک ہو کسی کو تو پھر نمبر رکھے کسی اچھے عالم اور مفتی کا، رابطہ کرے، مسئلہ پوچھے. دوسرا مسئلہ آتا ہے، اگر بہت سنیے گا، اگر ایک گارجین ہے، باپ ذمہ دار ہے، 2-4 بیٹے اور کاروبار کر رہے ہیں، جاب میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل باپ ذمہ دار ہے، باپ قربانی دے دیا وہ کافی ہو گئی. ایسا نہیں. حدیث شریف میں ہے من کان لہ سعۃ، کہ جس کو بھی گنجائش ہو فلیضحی، تو قربانی کرے. باپ الگ نصاب کا مالک ہے، بیٹا الگ نصاب کا مالک ہے، بیٹی الگ نصاب کی مالک ہے، بیوی الگ نصاب کی مالک ہے. تو حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا خلاصہ بزرگوں یہی ہے کہ جو بھی نصاب
نصاب کا مالک ہوگا یا ہوگی، سب پر قربانی واجب ہے۔ مرد پر الگ، شوہر پر الگ، بیوی پر الگ، بیٹا پر الگ، بیٹی پر الگ، بہو پر الگ، ساس پر الگ۔ اس کو ذہن نشی کرنا چاہیے اور اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو گارجین ہے اس کی طرف سے قربانی ہو گئی وہی کافی ہے، ایسا نہیں بزرگوں، ایسا نہیں۔ ایک دوسری بات اسی میں، ہمارے ہاں ادھر سیمانچل میں ہے، آپ کے ہاں ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر 7 سال ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوئی، 7 سال ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوئی، گھر کے جو گارجین ہے مرد اس کی طرف سے قربانی ہوئی، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب 7 سال پورے ہو گئے، اب جو ہے فلاں کی طرف سے اسی گھر میں فلاں کی طرف سے قربانی دی جائے۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ اگر 50 سال 60 سال گارجین گھر کا ہے، گھر کا مالک وہی ہے، تو قربانی اسی پر واجب ہوگی۔ اور ایک بات اور صاف کرنی چاہیے، مان لیجیے کہ آپ باپ ہیں یا ہم باپ ہیں، جب تک ہم گارجین تھے، گھر کے مالک تھے، ہم نصاب کے مالک تھے، قربانی ہماری طرف سے واجب تھی۔ اب بیٹا، بڑا بیٹا یا منجھلا بیٹا یا ہماری بڑی بیٹی، ہماری بڑی بہو مالک ہو گئی ہے گھر کی، کاروبار بیٹا ہی چلا رہا ہے یا بیٹی ہی چلا رہی ہے یا بہو ہی چلا رہی ہے یا ہماری بیوی ہی چلا رہی ہے، مین گارجین وہ ہے، اور بوڑھے صاحب کھا رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں گھر میں، تو اب قربانی بیٹے پر واجب ہوگی۔ گھر کا جو گارجین ہے قربانی اس پر واجب ہوگی۔ یہاں جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں جو گارجین، وہ جوش میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ہم تو باپ ہیں، ہم تو دادا ہیں، قربانی ہماری طرف سے نہیں ہوگی اور بیٹا اپنے نام سے دے رہا ہے۔ ایسا نہیں، شریعت جو کہتی ہے، قرآن و حدیث جو کہتے ہیں وہ ماننا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اصل گارجین ہوتا ہے اس پر قربانی واجب ہے، ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ ایک اور بات اسی میں جوڑ لیجئے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ابا مرحوم ہو گئے، امی مرحومہ ہو گئی ہیں، ان کی طرف سے قربانی دیں گے۔ اگر آپ جو زندہ ہے، نصاب کے مالک ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ مرحوم والد یا مرحومہ والدہ کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، وہ نفلی قربانی ہوگی، وہ نفلی قربانی ہوگی۔ آپ محبت میں جب زندہ تھے تو محبت تو نہیں کر سکے، اب محبت دکھا رہے ہیں تو محبت دکھانی پڑے گی اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں محبت کرنی پڑے گی۔ پہلے اگر آپ نصاب کے مالک ہیں تو قربانی پہلے آپ دیجیے اپنی طرف سے، پھر مرحوم والد اور والدہ کی طرف سے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، آپ نصاب کے مالک نہیں ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ قربانی اپنی طرف سے دیں یا کہ والدین مرحومین کی طرف سے دیں۔ ایک اور بات واضح ہو جائے یہاں، بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہونی چاہیے، اللہ کی ذات محبت کے لائق ہے، پھر اللہ کے رسول محبت کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں بھی وہی اصول ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے، نصاب کے مالک آپ ہیں، تو پہلے قربانی آپ دیجئے، واجب قربانی، پھر اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیجیے، اور دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ نے ایک بار کم شین 2 مینڈھے قربانی
قربانی دی تھی، ایک اپنی طرف سے اور ایک نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہے، آپ نصاب کے مالک ہیں، قربانی خود بھی کیجیے اور ایک حصہ جو ہے آپ قربانی کیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ قربانی کس پر واجب ہے، یہ تھوڑی تفصیل آئی۔ ایک بات اور غلط فہمی ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے کچھ تفصیل آئی تھی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں تو بہت سے مال ضائع ہوتے ہیں، بہت سے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو اسی پیسے سے ہم اسی پیسے کو صدقہ کر دیں، اسی پیسے سے کسی کا تعاون کر دیں۔ ایسا نہیں۔ ایک بات آئی تھی پہلے کہ جہاں اللہ کی وحی آ جائے، جہاں نقل آ جائے، نقل کیا ہے؟ قرآن و حدیث، وہاں عقل نہیں چلتی۔ اور وحی نازل اس لیے ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے وحی نازل اس لیے ہوئی تھی، انبیاء تشریف اس لیے لائے تھے کہ کچھ نہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ عقل وہاں نہیں پہنچتی، عقل وہاں نہیں پہنچتی۔ آپ کو ایک مثال دوں، پیشاب کہاں سے کرتے ہیں؟ جہاں کرتے ہیں جانتے ہی ہیں۔ پاخانہ کہاں سے کرتے ہیں؟ جہاں کرتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن وضو کرنے کا کیا کہاں حکم ہے؟ دھلنے کا کہاں حکم ہے؟ چہرہ دھلنے کا حکم ہے، ہاتھ دھلنے کا حکم ہے، سر پر مسح کرنے کا حکم ہے، پیر دھلنے کا مسح ہے۔ پیر نے کیا جرم کیا تھا؟ چہرے نے، ٹھنڈی کا موسم ہے، چہرے نے کیا جرم کیا تھا؟ ہاتھ نے کیا جرم کیا تھا؟ جہاں سے پیشاب کیا ہے وہاں دھل گیا، جہاں سے پخانہ کیے تھے وہاں دھل گیا۔ ایک مثال سے خفین پر مسح کہاں کرتے ہیں؟ مسح اوپر میں کرتے ہیں۔ گرد کہاں لگتی ہے؟ دھول کہاں لگتی ہے؟ مٹی کہاں لگتی ہے؟ نیچے، لیکن اوپر مسح کرتے ہیں۔ عقل نہیں چلے گی، ہر جگہ عقل نہیں چلتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم اس پیسے سے کسی کا ہیلپ کر دیں گے، تعاون کر دیں گے، بزرگوں مجھے بولنے دیجیے، آپ نے مجھے بولنے کا حق دیا ہے۔ شادی بیاہ کریں گے تو فضول خرچی کریں گے، آپ کو وہاں تعاون کرنے کا خیال نہیں آتا۔ کپڑے ایک سے خریدتے ہیں آپ، کپڑے 10 جوڑے لگے ہوئے ہیں اور پھر کپڑے خرید رہے ہیں، آپ مال جا رہے ہیں، وہاں کو خیال نہیں آتا ہے کہ غریبوں کا تعاون کرنا چاہیے، بچی شادی کے لائق ہے وہ اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اس پیسے سے قربانی نہیں، ہم تعاون کریں گے۔ اور ایک بات بزرگوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہم سے بڑے بھی ہیں عمر میں، پڑھے لکھے ماشاءاللہ جو ہے، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو ہر ایک کا بیان مت سنیے، ہر ایک کا بیان نہیں سننا چاہیے۔ جیسے کہ آپ اپنی مسجد میں سب کا انتخاب نہیں کرتے ہیں جمعہ کے لیے، بیان کے لیے، آپ کے امام صاحب رہیں گے، بہت اگر ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اگر وہ نہیں رہتے ہیں کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے، اچھے مفتی اچھے عالم کو بلایا جاتا ہے، نہیں، یا اب ہم اور آپ بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کون ہے اس مرض کا ماہر؟ نہیں، اس مرض کا، اس بیماری کا ماہر کون ہے پوچھتے لوگوں سے، پٹنہ میں جو ماہر ہوتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں، یہاں نہیں تو دلی پہنچتے ہیں۔ اسی طرح مسائل کی دریافت کے لیے، مسائل کی تحقیق کے لیے سب کا بیان مت سنیے، نام نہیں بولوں گا میں۔ ابھی بات آئی، ابھی بات آ رہی تفصیل سے کہ کئی دن قربانی ہونی چاہیے، کئی دن قربانی 10ویں ذی الحجہ، 10ویں تاریخ، 11ویں اور 12ویں، 3 دن قربانی ہوتی ہے۔
چاہے دن میں ہو چاہے رات میں، سب سے افضل 10ویں تاریخ ہے۔ اگر کہیں آپ سنیں کہ نہیں 4 دن قربانی ہے یا 30 ذی الحجہ تک قربانی ہوتی ہے، تو ان کی بات ہرگز نہ مانے آپ۔ ہر شعبے میں ایک سے لوگ ہوتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، جمہور جو کہیں، معتبر علماء جو کہیں، ان کی بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بات اور اڑ رہی ہے واٹس ایپ پر کہ چاندی نہیں سونے کا معیار ہونا چاہیے، اب 7.5 تولہ سونا ہو تب قربانی واجب ہوتی ہے، تو لاکھوں روپے ہو جائیں گے اس لحاظ سے، تو قربانی کس پر واجب ہوگی؟ تو کہنا یہ ہے بزرگوں اس حوالے سے کہ معتبر جو علماء ہیں ان کا بیان سنیں، اور آپ کے جو قریبی عالم ہیں ان سے پوچھئے بھی آپ کہ ہم کن کا بیان سنیں گے آپ، ورنہ جو ہے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ انشاءاللہ بقرعید کی نماز کئے بجے ہوگی؟ 7 بجے انشاءاللہ ہوگی۔ اس مسجد میں بقرعید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ہوگی۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ قربانی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ ایک شہر میں چاہے نماز کہیں بھی ہو جائے، پورے شہر میں اگر نماز کہیں نہیں ہوئی ہے اور قربانی آپ نے دے دی، قربانی نہیں ہوگی۔ شہر میں کہیں بھی نماز ہو جائے تب قربانی جائز ہوتی ہے۔ قربانی میں ایک تو اونٹ ہے جانور، اونٹ میں پکا 5 سال ہونا چاہیے، اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اور گائے بیل بھینس ہے اس میں پکا 2 سال ہونا چاہیے۔ 2 سال سے کم ہے، اگر 1 مہینہ بھی کم ہے، 10 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوتی۔ خصی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو کم از کم 1 سال ہونا چاہیے۔ ہاں دمبا میں تھوڑی تفصیل دیا ہے کہ دمبا اور بھیڑ اگر 6 مہینے کا ہے لیکن اتنا لحیم شہیم ہے، موٹا ہے، وہ دکھائی پڑتا ہے کہ سال بھر کا ہے تو وہ چلے گا۔ تو یہ 4 جانور ہیں، ایک اونٹ، نمبر 2 بیل اور گائے وغیرہ، بھینس اور بکرا بکری دمبا بھیڑ کے، اور اس سے نیچے مرغی کی قربانی کریں۔ ٹھیک ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے بزرگوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کہ جمہور کی جو رائے ہے ان کو ماننا چاہیے۔ خیر، اب عیب دار جانور جو ہے کسی میں عیب نکل جاتا ہے، 1/3 اگر 1/3 اور اس سے زائد، 1/3 دم کٹی ہوئی ہے، 1/3 کان کٹا ہوا ہے، 1/3 ایک آنکھ کی روشنی گئی ہوئی ہے، تو 1/3 یا اس سے زائد دم، کان، آنکھ یہ سب کٹے ہوئے ہیں تو عیب دار ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ یا 4 ٹانگ میں سے 1 ٹانگ بہت کمزور ہے، 1 ٹانگ لگتی ہی نہیں ہے زمین میں، تو جائز نہیں قربانی۔ ہاں اگر 3 ٹانگ صحیح ہے، 1 ٹانگ خراب ہے، کبھی کبھی وہ جہاں اس کو لے جائیں گے قربانی کرنے کے لیے تو کبھی کبھی وہ ٹانگ لگ جاتی ہے زمین میں، وہ بھی چلے گی، وہ بھی چلے گی۔ اور ٹائم کافی ہو رہا ہے، آخری بات ہے، جو لوگ بھی چاقو پکڑنے میں شریک ہوں گے سبھی لوگ کہیں گے بسم اللہ و اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، سبھی لوگ۔ اس کا خاص خیال، ابھی میں نے جو کہا کہ 1/3 یا اس سے زائد عیب دار ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، لیکن ہم سے ایک بڑے عالم ہیں، یوٹیوب میں آیا ہوا ان کا جو ہے، ان سے چپ ہو گئی ہے بولنے، وہ تو انسان ہے، تو اللہ کی ذات پاک اور بھی عیب ہے، ہم تو انسان ہیں نا، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے،
تو اور ایک بات کی وضاحت ہونی چاہیے، قصائی ملتی نہیں ہے اور جلدی لوگ آتے ہیں، نہیں، قربانی کر کے افضل مستحب یہ کہ لوگوں نے لکھا ہے قربانی اپنے ہاتھ سے کیجیے، انہیں ہم کو نہیں آتا ہے تو کیوں سیکھے؟ اب تک 15 سال سے اب تک قربانی کر رہے ہیں تو کیوں سیکھے کھال کھینچنے کے لیے؟ معاف کیجیے گا، مجھے کہنے دیجیے، جب بیٹھائیں تو کہوں گا۔ تو اب کیا ہوتا کیا ہے، عیسائی جلدی کرتے ہیں، جلدی کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ ذبح کر دیا، اور مسئلہ یہ ہے، مستحب یہ افضل یہ ہے کہ جب ٹھنڈا ہو جائے جانور، جب ٹھنڈا ہو جائے تب جو ہے پھر اس کا پیر رگ جو ہوتی ہے وہ کاٹیے، اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھال کھینچیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اصل میں اندر جو خون ہوتا ہے، دم مسفوق، یعنی جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے کھانا، وہ کیا ہے؟ کھانا حرام ہے۔ اور جلدی جو کرتے ہیں اور کھال کھینچتے ہیں تو اندر خون رہ جاتا ہے، تو شرعی اور دینی لحاظ سے بھی نقصان ہے اور جسمانی طبی لحاظ سے نقصان ہے کہ وہ خون اندر پہنچ ابھی حیہ ہے اور اسی خون کو کھائیں گے۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر آپ جب سارا خون نکل جائے گا تب بنائیں گے۔ اور مثلا یہاں تو خصیصی قربانی کرتے ہیں، اگر جس میں 7 حصے ہوتے ہیں برابر، گوشت جو ہے سودی اموال میں سے ہے، برابر ہونا چاہیے، ناپ تول کر تقسیم کرنا چاہیے، اٹکل پچو سے نہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کے بعد ختم ہو رہی ہے، حلال پیسے سے اللہ نے جو حلال پیسے دیا ہے اس سے قربانی کیجیے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جیسے اونٹ یا بیل یا بھینس وہ دے رہے ہیں اور 7 حصے اس میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس اکثر یا کل مال حرام ہے، تو وہ تو گیا ہی خود جو ہے اچھے کو لے ڈوبے گا، قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی، ہاں مسئلہ یہ بھی ہے، کوئی آدمی بول رہا ہے یا آپ جان لیں اکثر کمائی اس کی حلال ہے، لیکن کچھ پیسے جو ہے وہ سائڈ سے جو حرام آتا ہے وہ بھی ہے، تو ہم کا تفتیش نہ کریں، آپ تفتیش نہ کریں۔ ہاں اگر جان لیں کہ کل یا اکثر پیسہ حرام کا ہے اس سے احتیاط کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ مسئلے رہ گئے ہیں تو بعد میں آئیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سنت پڑھیں۔